السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب اسلامک چینل۔ تو قربانی کی شرعی حیثیت پارٹ 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پارٹ 2 لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تکبیرات تشریق کی ابتدا کیسے ہوئی، تو آئیے جانتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تو آسمان و زمین کے فرشتے بے قرار ہو کر چیخ اٹھے اور پرندوں اور جانوروں میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور سب نے اللہ کی جناب میں عرض کیا، اے اللہ اس شیخ پر اور اس بچے پر رحم فرما۔ پھر یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے جو ایام تشریق میں سنت قرار پائی اور آج تک پڑھی جاتی ہے اور باقی ہے۔ اس طریقے سے تکبیرات تشریق کی ابتدا ہوئی۔ تو آئیے جانتے ہیں قربانی کے جانور اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ تو نمبر 1، اونٹ اور اونٹنی کی عمر مکمل 5 سال ہو۔ نمبر 2، گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر مکمل 2 سال ہو۔ نمبر 3، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ کی عمر مکمل 1 سال ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مسنہ کو ذبح کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم مسنہ کو ذبح کرو۔ اب آتے ہیں قربانی کے جانور کی اجناس، یعنی کہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ یہ تو قربانی میں جانوروں کی جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان کو اب دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، بکرا، بکری، دمبا اور بھیڑ، چھترا وغیرہ، ان کی تمام اقسام اس میں شامل ہے، خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو یا میل ہو۔ نمبر 2، اونٹ اور اس کی تمام اقسام، خواہ نر ہو یا مادہ ہو، یعنی وہی میل یا فیمیل ہو، یہ سارے شامل ہیں۔ نمبر 3، بیل اور گائے اور ان کی تمام اقسام، مثلا بھینس، بھینسا وغیرہ، خواہ نر ہو یا مادہ ہو، سب اسی میں شامل ہیں، خصی ہو یا غیر خصی ہو۔ وہی جو یاد رہے کہ بھینس گائے ہی کی قسم ہے۔ جانوروں کے وہ عیوب جن کی وجہ سے ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، تو آئیے ہم اسے بھی جانتے ہیں کہ بسا اوقات جانور میں کوئی عیب اور نقص پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو فقہاء محدثین کرام نے ارشادات نبی اور صحابہ کرام کے فتاوی کے روشنی میں جو عیوب مقرر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ اندھا، کانا، لنگڑا جانور جو اپنے پاؤں پر وزن نہ ڈالتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2، مریض، کمزور اور لاغر جانور جو اپنے ذبح ہونے کی جگہ تک اپنے پاؤں پر خود چل کر نہیں جا سکتا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، جس جانور کا 1/3 کان یا دم کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 4، جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 5، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 6، جس جانور کے دونوں کان یا ایک کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 7، 4 تھن والے جانور کے 2 تھن اور 2 تھن والے جانور کا 1 تھن خراب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ تھن خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھن خشک ہو گیا ہو جس سے دودھ نہ اترتا ہو، یا تھن مکمل کٹ گیا ہو، یا تھن کا نپل کٹ گیا ہو، تھن ایسا زخمی ہو گیا ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے، یا تھنی نہ ہو، یہ سب مراد ہے۔ نمبر 8، خنثی جو جانور نر ہو نہ مادہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 9، جس جانور کی دم پیدائشی طور پر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 10، جس جانور کی بینائی یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت 1/3 سے زیادہ ختم ہو چکی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 11، جو جانور پاگل ہو، گھاس چارہ نہ کھاتا اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 12، ایسا خارشی جانور جس کی خارش کا اثر گوشت تک پہنچنے کی وجہ سے وہ دبلا اور لاغر کمزور ہو گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ کون سے مطلب وہ عیوب ہیں جس کی وجہ سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، وہ عیب ہے بھی، وہ عیوب ہیں بھی، تو ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، کہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہیں ہیں، اسی طرح اس کے سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے بھی نہیں ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، جس جانور کے سینگ کا خول اتر گیا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، بھنگی آنکھ والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 4، جس جانور کا ایک خصیہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔
نمبر 5 جس جانور کو بطور علاج داغ دیا گیا اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 6 جس جانور کا ذکر کٹا ہو اور وہ جماع سے عاجز ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 7 رسولی والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 8 جو جانور بانجھ ہو یا زیادہ عمر کی وجہ سے بچے نہ جنتا اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 9 جس جانور کو کھانسی کی بیماری ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 10 جس جانور کا دودھ نہیں اترتا اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 11 جو جانور حاملہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، ہاں بہتر نہیں ہے۔ نمبر 12 اگر کوئی دمبا پیدائشی طور پر اتنی چھوٹی ہو کہ دم کے مشابہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 13 چھوٹے کانوں والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 14 جس جانور کی بینائی انتہائی سے کم ختم ہو اور اکثر بینائی موجود ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 15 کان دم چکی تیسرے حصے سے کم کٹی ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 16 جس جانور کے دانت گر گئے ہوں اور وہ آسانی سے چارہ کھا سکتا اس کی قربانی جائز ہے۔ مجنون جانور جس کا پاگل پن اس کو چارہ کھانے سے مانے یعنی روکتا نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 18 خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ جابر کی حدیث سے ثابت ہے، مشکات میں ہے 1461 حدیث نمبر ہے۔ قربانی کے ایام کیا ہے؟ قربانی کے صرف 3 دن ہوتے ہیں، 10 11 12 ذی الحجہ۔ یہی مسلک ہے جمہور فقہاء و محدثین کرام اور امام ابو حنیفہ، مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی وغیرہ کا، اور دلائل کے اعتبار سے جمہور کا مسلک راجح، لہٰذا 12 کی مغرب تک اس کے بعد قربانی جائز 12 کی مغرب تک وقت ہے، اس کے بعد قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا وقت کہتے ہیں قربانی کا وقت اسے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ جن بستیوں یا شہروں کا مسئلہ یہ ہے کہ جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے وہاں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے۔ متفق علیہ، دونوں بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں جہاں نماز جمعہ و عیدین کی نماز نہیں ہوتی، یہ لوگ 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد کریں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ شہر میں رہنے والا اس وقت تک قربانی نہ کرے جب تک کہ امام نماز نہ پڑھاوے۔ ہاں البتہ اہل علم نے بستی میں رہنے والوں کو طلوع فجر کے بعد قربانی کرنے کی اجازت دی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، ترمذی صفحہ نمبر 270 جلد نمبر 1۔ کیونکہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے ممنوع ہے جن پر عید کی نماز واجب ہے، یعنی اہل شہر یا اہل قصبہ۔ تو ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کے وقت زوال کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ مسئلہ جس شہر میں کئی جگہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہو وہاں کسی جگہ بھی نماز عید ہو گئی تو شہر کے بقیہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود عید کی نماز جب کسی امام کی اقتداء میں پڑھ لے تو قربانی کرے۔ مسئلہ اگر عید کی نماز کے بعد قربانی کر لی پھر بعد میں پتہ چلا کہ عید کی نماز امام کی کسی غلطی کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے تو اب دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی کافی ہے۔ مسئلہ اگر کسی آدمی نے صبح جلدی گوشت کھانے کے لیے اپنی قربانی کے جانور کو گاؤں میں بھیج دیا ہے اور قربانی فجر کے فوراً بعد کر دی گئی تو جائز ہے، کیونکہ قربانی کے جانور کے مقام کا جگہ کا اعتبار ہے، نہ کہ اس آدمی کا اعتبار ہے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ ہاں البتہ اگر جانور شہر میں ہے تو عید کی نماز کے بعد ہی اس کی قربانی کرنا صحیح ہوگا، عید کی نماز سے پہلے نہیں۔ اگر کوئی آدمی دوسرے شہر یا ملک میں اپنی قربانی کروائے تو قربانی کا جانور ذبح کرنے والے اس بات کا لحاظ بھی رکھیں کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے ملک میں بھی 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر ہو چکی ہو، اسی طرح جہاں قربانی ہو رہی ہے اگر وہ شہر ہے تو وہاں کسی جگہ پر عید ہو چکی ہو اور وہاں بھی قربانی کا وقت ہو 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ہو سکتی ہے، اسی میں احتیاط ہے۔ قربانی رات کو بھی کی جا سکتی ہے بشرطے کہ روشنی ہو، ورنہ احتیاط ہی بہتر ہے۔ ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے اسے بھی ہم جانتے ہیں۔ قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی جانور کو قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹائے، پھر یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔
پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے اور ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اور اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کرے تو منی کی جگہ من فلان کہے اور فلان کی جگہ اور من فلان کہے اور فلان کی جگہ اس کا نام لے، مثلا منی کی جگہ من عبد الرحمن کہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی و سفیدی مائل رنگ کے 2 سینگوں والے 2 میڈھوں کی قربانی کی. اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. میں نے دیکھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں مبارک ان کے پہلو میں رکھے ہوئے تھے اور زبان مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے. بخاری مسلم. جانور کا قبلہ رخ ہونا مستحب. اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو پھر جس طرف بھی رخ ہو ذبح کر دیا جائے. تکبیر تشریقات کس پر پڑھنا ضروری ہے؟ تو تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان مرد عورت شہری دیہاتی مقیم و مسافر حاجی غیر حاجی پر ایک بار پڑھنا واجب ہے، خواہ تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ. لیکن امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک اسے ایک بار پڑھنا ہی صحیح ہے، ایک بار سے پڑھنا زیادہ پڑھنا خلاف سنت ہے. احتیاطاً عید الاضحیٰ کے بعد اور ان ایام میں پڑھی جانے والی قضا نماز کے بعد ہی پڑھنی چاہیے. اگر فرض نماز کے بعد چھوٹ گئی تو پھر ان کی قضا نہیں، البتہ توبہ کرنے سے چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جائے گا. تکبیر تشریق یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات کی ابتدا کب سے ہوگی؟ تو تکبیرات کی ابتدا 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے روز فجر کی نماز کے بعد سے ہوتی ہے اور ان کا اختتام ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد ہو جاتا ہے. جن فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہی جائے گی ان کی تعداد 23 بنتی ہے. لہذا سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیرات تشریق ادا کرنی چاہیے. ذبح کرتے وقت جانور کو بھیجا تکلیف دینے کی ممانعت کے بارے میں ممانعت ہے. حدیث کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جانور کے ساتھ نرمی اور رحم دلی کا معاملہ کیا جائے اور اس کو کسی بھی معاملے میں بیجا اضافی تکلیف نہ دی جائے. اس لیے ہر اس عمل سے اجتناب کیا جائے جو جانور کے لیے بیجا اضافی تکلیف کا باعث ہو. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ذبیحہ کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا. اس میں چند چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نمبر 1، جانور کو ذبح کی جگہ لے جاتے ہوئے حتی الامکان نرمی اور آہستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بلا ضرورت گھسیٹ کر لے جانا ممنوع ہے کیونکہ بیجا تکلیف کا باعث ہے. نمبر 2، جانور کو ذبح کے لیے لٹاتے ہوئے بھی حتی الامکان نرمی اور آہستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نمبر 3، جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ تکلیف کا باعث ہے. البتہ اگر کوئی عذر ہو تو اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 4، کند چھری سے ذبح کرنا ممنوع ہے کیونکہ اضافی تکلیف کا باعث ہے، اس لیے ذبح کرنے کے لیے چھری اچھی طرح تیز کر لینی چاہیے. نمبر 5، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا بھی ممنوع ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہی جانور سے چھپا کر چھری اچھی طرح تیز کر لی جائے. اب چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو ہم آپ کو 1 منٹ میں بتاتے چلتے ہیں. اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی فضیلت. افضل یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص خود ہی ذبح کرے، لیکن اگر کوئی اور شخص اس کی اجازت سے ذبح کر لے تو بھی جائز ہے. ذبح کے وقت شرکاء کی موجودگی کا حکم. ذبح کے وقت تمام شرکاء کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ سب کی طرف سے اجازت ہی کافی ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ ذبح کے وقت موجود رہا جائے. ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول جانے کا حکم. اگر ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول گیا تو تب بھی ذبح حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو جانور حرام ہوگا. ذبح کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا کس کے ذمہ ہے؟ ذبح کرتے وقت صرف ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح اگر چھری چلانے والے کئی افراد ہوں تو 1 سے زائد ہوں تو ان سب کے ذمے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. باقی جن حضرات نے جانور پکڑ رکھا ہو تو ان کے ذمے بسم اللہ اور تکبیر کہنا ضروری نہیں. گوشت تقسیم کرنے کے احکام. تو قربانی کے بڑے جانور میں 1 سے زائد شرکاء ہوں اور وہ باہمی گوشت تقسیم کرنا چاہیں
تو اندازے سے گوشت تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ محتاط طریقے سے وزن کر کے ہی تقسیم کیا جائے تاکہ سب کو برابر حصہ ملے۔ البتہ اگر ہر حصے میں کچھ کلیجی وغیرہ اور کھال رکھ دیے جائیں تو ایسی صورت میں پھر باہمی رضامندی سے اندازے سے بھی تقسیم کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر قربانی میں شریک افراد ایک ہی جگہ رہتے ہوں تو ان کا کھانا پینا مشترک ہو اور وہ گوشت تقسیم نہ کرنا چاہیں تو جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اگر اپنے حصے کا سارا گوشت خود ہی رکھنا چاہے تب بھی جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریب و غربا کے میں تقسیم کر دیں۔ نمبر 3 کہ قربانی کا گوشت امیر، غریب، سید، مسلم، غیر مسلم سب کو دینا جائز۔ نمبر 4 قربانی کا گوشت رقم کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے فروخت کر لیا تو اس رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5 قربانی کا گوشت اجرت اور تنخواہ کے طور پر دینا جائز نہیں، یہی وجہ ہے کہ امام، مؤذن اور معلم کو تنخواہ اور قصائی کو اجرت کے طور پر گوشت دینا جائز نہیں۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے کا حکم، تو قربانی کی کھال کو کسی ایسی چیز کے عوض فروخت کرنا بھی جائز ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، جیسے اس کے عوض کتب خریدی جائیں، کتابیں خریدا جائیں، فرنیچر خریدا جائے، جوتے خریدے جائیں وغیرہ۔ قربانی کی کھال کو رقم کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے فروخت کر لی تو اس رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص رقم صدقہ کرنے کی نیت سے کھال فروخت کر دے تو یہ جائز ہے اور اس صورت میں بھی رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کا تفصیلی نصاب کیا ہے؟ تو آئیے ہم اسے بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1 جس شخص کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، سامان تجارت ہو، رقم ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو، تو اگر ان سب پر یہ نصاب بنتا ہو تو اس پر قربانی جائز ہے، ادروائز نہیں ہے۔ جیسے کہ سونا کا مسئلہ ہے، کہہ رہا ہے اگر سونا کسی کے پاس کتنا ہو 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کا مطلب وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر سونا نہیں ہے، چاندی ہے، اگر چاندی ہے اور 52 تولہ، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3 اسی طریقے سامان جو آپ تجارت کرتے ہیں، اگر وہ سامان تجارت تو اس پر بھی آپ کو قربانی واجب ہے۔ رقم، اگر آپ کے پاس اتنا رقم ہے جو 52.5 تولہ کے برابر ہو، چاندی کے برابر ہے 7.5 تولہ، تو اس پر بھی، یا ضرورت سے زائد سامان ہے جیسے گاڑی ہے، مکان ہے یا اور دیگر چیزیں ہیں، اور ضرورت سے زائد ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ حکم یہ ہے کہ گھر کے افراد میں سے جو افراد صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک کے ذمے الگ الگ حصے کی قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ابا نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے شافی ہو جائے گا، نہیں۔ اگر ایک گھر میں ابا ہے، ایک گھر میں بیٹا ہے، ایک گھر میں ماں ہے، ایک گھر میں بہن ہے اور سب صاحب نصاب ہیں تو سب کو اپنی قربانی کرنا واجب ہے۔ تو گھر کے افراد میں سے جو افراد صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک کے ذمے الگ الگ حصے کی قربانی واجب ہے۔ گھر کے سربراہ کے ذاتی حصے کی قربانی گھر کے دیگر افراد کی جانب سے ہرگز کافی نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی فرمایا کرتے تھے، تو واضح ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قربانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب سے ہوا کرتی تھی، البتہ اس کے ثواب میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک فرما لیا کرتے تھے، ان کو بھی ایصال سے ثواب کر دیا کرتے تھے، کیونکہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں یہ ملاحظہ ہے اور مطلب جو اس میں لیا گیا ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ امت کی طرف سے قربانی کرنے کا مقصد سوائے ثواب پہنچانے کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح ازواج مطہرات کی جانب سے بھی کی جانے والی قربانی کا مقصد بھی یہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کے دن یعنی قربانی کے دن 2 سینگوں والے خصی دمبے ذبح کرنے چاہے تو ان کو قبلہ رخ کیا اور مذکورہ بالا دعا پڑھی، پھر فرمایا اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور خالص تیری رضا کے لیے ہے، تو اس کو محمد اور اس کی امت کی جانب سے قبول فرما، اور اس کے بعد آپ نے ذبح فرمایا۔ قربانی کرنے والے شخص کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ جان لیتے ہیں
قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص کاٹنا چاہے تو بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ البتہ اگر قربانی کرنے سے پہلے ناخنوں اور زیر ناف اور بغل کے بالوں کے 40 دن پورے ہو چکے ہوں تو ایسی صورت میں ان زائد بالوں اور ناخنوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ کیا قربانی کے شرکا کا طاق ہونا ضروری ہے؟ طاق کہتے ہیں جو جیسے کہ 1 ہو گیا، 3 ہو گیا، 5، 7، اس کو طاق کہتے ہیں، جو جوڑا اور بے جوڑ۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں صرف طاق یعنی 1، 3، 5 یا 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، جفت افراد نہیں، حالانکہ یہ واضح غلطی ہے، کیونکہ قربانی کے جانور میں جفت یعنی 2، 4 یا 6 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ کم قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی۔ سستی قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مالی عبادت میں جتنا زیادہ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ درپیش آتا ہے کہ مالدار کی قربانی کا جانور گم ہو گیا۔ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہو اور اس نے جو جانور قربانی کی نیت سے رکھا ہو وہ قربانی سے پہلے گم ہو جائے تو اس پر اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ فقیر شخص کی قربانی کا جانور گم ہو گیا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایسے شخص نے جس پر قربانی واجب نہ تھی کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تھا، پھر وہ قربانی سے قبل گم ہو گیا تو اس پر دوسرے قربانی لازم نہیں۔ گمشدہ جانور بعد میں مل گیا۔ اگر گمشدہ جانور بعد میں مل جائے تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر مالدار کا گمشدہ جانور ملا ہے تو اس پر خاص اسی جانور کی قربانی لازم نہیں بلکہ کسی بھی ایک جانور کی قربانی حسب وجوب کر سکتا ہے۔ نمبر 2 فقیر شخص کا گمشدہ جانور مل گیا اور اس نے ابھی مزید کوئی جانور قربانی کی نیت سے نہیں خریدا تھا تو اس پر صرف حاصل شدہ جانور کی قربانی کرنا لازم ہے، اور اگر گمشدہ ملنے سے قبل فقیر کوئی اور جانور قربانی کے مقصد سے خرید چکا تھا، بعد میں گمشدہ بھی دستیاب ہو گیا، مل گیا، تو اب اس پر نئے خرید کردہ اور حاصل شدہ دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگی۔ اہل خانہ اور اولاد کی طرف سے بلا اجازت قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اگر باپ کا معمول ہے کہ وہ ہر سال اپنے اہل خانہ اور چھوٹے بڑے بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو استحسان سب کی طرف سے قربانی درست ہے، خواہ اہل خانہ نے باقاعدہ اجازت دی ہو یا نہ دی ہو۔ ہاں، ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی سے قبل وفات پا گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ جس شخص پر قربانی واجب تھی اور اگر وہ ایام قربانی کے اندر یعنی قربانی کے دنوں میں ہی وفات پا جائے اور ابھی اس نے قربانی نہ کی تھی تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، لہذا اس پر قربانی کی وصیت لازم نہ ہوگی۔ حضور کی طرف سے قربانی کرنا، یہ لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کی طرف سے قربانی کرنا کیسا؟ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قربانی کی قضا کیسے کرے؟ کسی پر قربانی واجب تھی، قربانی کر نہیں رہا تھا، اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکی ہو اور جانور پہلے سے موجود ہو تو وقت گزرنے کے بعد اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ لازم ہے۔ سن لیجیے ایک مرتبہ اور، اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکی ہو اور جانور پہلے سے موجود ہے دروازے پر تو وقت گزرنے کے بعد اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ لازم ہے۔ کئی برسوں سے قربانی نہیں کی لیکن واجب تھی۔ اگر صاحب استطاعت شخص نے وسعت کے باوجود قربانی ترک کر دی اور کئی سال تک قربانی نہیں کی تو ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک بکرا یا بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ سبھی شرکائے قربانی کا عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے۔
تو بڑے جانور میں حصہ لینے والے سبھی شرکا کا قربت و عبادت کی نیت کرنا لازم ہے، مثلا اضحیہ، ولیمہ، عقیقہ کی نیت ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے غیر قربت یعنی مثلا اپنی دکان میں گوشت بیچنے کے لیے حصہ لیا ہو تو اس جانور میں حصہ لینے والے کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی۔ چند شرکا کا مل کر ایک کی طرف سے قربانی کرنا، نفلی طور پر ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر کئی لوگ ایک جانور میں یا جانور کے کسی حصے میں مشترک طور پر شریک ہو جائیں اور اس کا ثواب کسی میت یا زندہ کو پہنچا دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اس سے دوسرے حصے داروں کی قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس حصہ کے لینے سے واجب کی ادائیگی مقصود نہیں بلکہ طلب ثواب پیش نظر ہے۔ قربانی کے ساتھ ولیمہ کا حصہ لینا، تو ولیمہ کرنا سنت ہونے کی بنا پر موجب ثواب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بڑے جانور میں ولیمہ کے نام پر حصہ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس سے قربانی کرنے والوں کے حصے پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ لینا، بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ رکھنا بھی درست ہے۔ نظر کا حصہ بالکل الگ کرنا ضروری ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ نظر کا حصہ جو نظر مانتے ہیں اس کا حصہ بالکل الگ کرنا ضروری ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑے جانور میں کسی شریک نے نظر کی قربانی کا حصہ لیا تو اس حصے کو تول کر بالکل الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس حصے کا استعمال خود حصے دار یا کسی بھی غنی یعنی مالدار کے لیے جائز نہیں بلکہ اسے فقراء میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ وقت ذبح تمام شرکاء کی طرف سے نام بنام نیت کیا ضروری ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑے جانور میں حصے دار متعین ہو چکے ہیں تو ذبح کے وقت ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے بلکہ مطلق ذبح سے سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ تو بس اتنا ہی آج کے اس ویڈیو میں، تو ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کا۔ تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے تاکہ یہ جو مفید باتیں ہیں سب کو اس کا فائدہ پہنچے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اگین۔